بالکل کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن اس کے لیے پہلے شیورٹی دے دیں۔ اگر نہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے محاصرہ کرنا ہے، تو اطلاع عرض ہے کہ اب محاصروں کا دور نہیں ہے۔ محاصرے بادشاہوں کے دور میں ہوتے تھے، غیر جمہوریت وار میں ہوتے تھے، دیگر ممالک کی فتوحات ہوتی تھیں، جو آ کے لاہور کا محاصرہ کر لیتا تھا، لاہور پہ جھنڈا لگا لیتا تھا، وہ لاہور کا پنجاب کا بادشاہ بن جاتا تھا۔ جو دلی پہ جھنڈا لگاتا تھا اور جھنڈے لگانے کے محاصرے ہوتے تھے، لڑائیاں ہوتی تھیں، فزیکل فائٹ ہوتی تھی، جنگیں ہوتی تھی، اور پھر دلی کا فاتح جو ہوتا تھا وہ اپنا جھنڈا لگا کے دلی کا حکمران اور برصغیر کا حکمران کہلاتا تھا۔ اب یہ دور نہیں ہے خان صاحب، اب جمہوریت جد و جہد ہے۔ آپ نے اگر جنگ لڑنی ہے تو پھر جنگ اداروں کے خلاف، پاکستان کی ریاست کے خلاف تو آپ شروع کر ہی چکے ہیں۔ آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہم ڈیوٹی باؤنڈ ہیں، ہم حتی الامکان کوشش کریں گے کہ جو ہماری ڈیوٹی ہے اس کے اندر آئینی اور قانونی طریقہ کار کے تحت ہم ان کو ہر صورت میں گورنمنٹ کے، ریاست کے ان معاملات کو معطل کرنے اور یہاں پہ غیر جمہوری وتیرے اختیار کر کے اقتدار حاصل کرنے کے طریقہ کار کو روکیں گے، انشاءاللہ روکیں گے۔ اور یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے، یہ کوئی بڑک نہیں ہے، یہ کوئی بڑائی نہیں ہے، یہ کوئی ہم بڑا اعلیٰ کام نہیں، لیکن اپنی ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے، انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ سوال یہ ہے، توشہ خانہ ایسے گلے کی ہڈی بنا ہے، سب کو تانے مارتے ہوئے، سب کے لیے قانون ایک ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے، خان صاحب لوگوں کو چور چور، ڈاکو ڈاکو کہتے کہتے زبان نہیں تھکتی، آج بھی ڈٹائی کے ساتھ کہے جا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ توشہ خانہ کیس بڑا کھلی مثال ہے، یہ حکومت کی طرف سے نہیں آیا۔ یہ تاثر دیا جانا کہ جی اس طرح سیاستدانوں کو آؤٹ نہیں کرنا چاہیے اور ایک بڑے پاپولر لیڈر کو منظر عام سے ہٹایا جا رہا ہے، مجھے حیرانگی ہے اس آرگومنٹ پہ، اس لیے کہ ملک کے اندر ایک قانون ہے، الیکشن کمیشن کے اندر ہر منتخب نمائندے نے اس کے جو اثاثے ہوں گے 30 جون تک، وہ اس نے اس سال کے اپنے الیکٹورل ریٹرنز میں الیکشن کمیشن کو جو اپنی ایسٹس ریٹرن دیتا ہے اس میں ڈکلیئر کرنے کا ایک قانون ہے۔ کوئی ممبر اگر وہ ڈکلیئر نہیں کرتا، اگر وہ ڈکلیریشن نہیں دیتا، تو پھر اس کو اس کی ممبرشپ سسپینڈ کی جاتی ہے اور اس وقت تک سسپینڈ رہتی ہے جب تک وہ فارم جمع نہیں کرا دیتا۔ لیکن اگر وہ مس ڈکلیئر کرتا ہے، اگر وہ کنسیلمنٹ کرتا ہے، اگر وہ جھوٹ بولتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، چیزیں اخفا کرتا ہے، تو پھر اس کو قانون کے مطابق ڈی سیٹ ہونا پڑتا ہے، اس کے اوپر یہ بار آ جاتی ہے۔ خان صاحب نے ایک اثاثہ ایکوائر کیا، ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ توشہ خانہ سے گفٹ لینا کوئی جرم نہیں تھا، ایک قانون ہے، ماضی کے حکمرانوں نے بھی لیے، آصف زرداری صاحب نے بھی لیے، نواز شریف صاحب نے بھی لیے، اور یہی کہا جاتا ہے کہ ہم نے کون سا غلط کر دیا جی، اگر ہم نے لیے انہوں نے بھی لیے۔ خان صاحب نے کو 58 گفٹ لیے ہیں، لیکن زرداری صاحب نے جو گاڑیاں لی تھیں اس کا کیس بھی چل رہا ہے، لیکن وہ گاڑیاں زرداری صاحب نے اس وقت اس کی معین قیمت طے دے کے لی تھیں اور وہ گفٹ ان کو ملا تھا، اور وہ گفٹ آج بھی ان کے ذاتی استعمال میں ہے، اور وہ گفٹ ان کے بیٹے اور پارٹی کے چیئرمین بھی استعمال نہیں کرتے، وہ زرداری صاحب کے ذاتی استعمال میں، شاید ہی کبھی کسی اور نے اس کو استعمال کیا ہو۔ اسی طرح میاں نواز شریف صاحب کے پاس جو گاڑی ہے وہ بھی ان کے ذاتی استعمال میں ہے، اور انہوں نے وہ اخفا نہیں کیا ہوا، چھپایا ہوا نہیں ہے، کنسیلمنٹ نہیں ہے، چوری نہیں ہے، وہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ یہ گفٹ ہم نے لیا ہوا ہے۔ اس کے جو پیسے ہیں وہ کہاں سے آئے تھے، جو خریدے تھے وہ بھی بتائے ہوئے ہیں، اور خان صاحب نے تو وہ نہیں بتائے۔ اس کے بعد 1 سال نہیں دیا، دوسرے سال نہیں دیا، اور پھر یہ کیا ہوا؟ کہا جاتا ہے 120 دن کے اندر اندر الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا تھا۔ الیکشن کمیشن کے پاس ریٹرن آئی، انہوں نے دیکھا اور ان کے پاس جو اویلیبل ریسورسز تھے اس کے مطابق اس میں کوئی غلطی نہ ہوگی، اس لیے انہوں نے اس کو رکھ دیا۔ اب اس پہ 120 دن گزر جانے کے بعد، یا کتنا عرصہ گزر جانے کے بعد، ایک صحافی گئے، انہوں نے کہا توشہ خانہ کے انچارج منسٹری کو کہ مجھے اس کی تفصیلات دی جائیں کہ کس کس نے کون کون سا گفٹ لیا، کتنے میں لیا ہے۔ اس کو ڈینائی کیا گیا، اور آپ کو یاد ہوگا یہ ایک لمبی لڑائی تھی، اس نوجوان نے، باہمت بندے نے بڑی لمبی جدوجہد کی، اس کو دھمکیاں ملی، اس کو روکا گیا، اس کو لالچیں دی گئیں، لیکن وہ رکا نہیں، اور پھر کئی ماہ کے بعد وہ کمیشن میں گیا، کمیشن کی بات نہیں مانی گئی، وہ عدالت میں گیا،
اس معاملے کو کئی مہینے نہیں کچھ سال 1.5 سال لٹکایا گیا اور پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کی طرف سے کہا جاتا تھا کہ جی اگر ہم نے نام بتا دیے کہ کس ملک کے گفٹ تھے تو ہمارے اس ملک سے دوست ملک سے تعلق خراب ہو جائیں گے، اس لیے نام نہیں بتا رہے۔ اس کے بعد جب عدالتی حکم آ گیا تو یہ ریکارڈ سامنے آیا۔ اب وہ ریکارڈ خان صاحب نے کس کے نام لیے ہوئے تھے گفٹ وہ ڈکلیئر نہیں کیے، الیکشن کمیشن کو تو پتہ نہیں تھا۔ جب اس کا میچ کیا گیا اور خان صاحب کو بتایا گیا، دیکھا گیا کہ خان صاحب کے تو یہ ایسٹس ایکوائر کیے ہوئے ہیں، اس پہ اسمبلی کے کچھ ممبران اسپیکر صاحب کے پاس گئے، اسپیکر نے ایک ریفرنس بھیجا۔ اب سوال قوم سے یہ ہے اور ہمارے سامنے سوال یہ ہے کہ ایک قانون موجود ہے، جو ممبر اپنے اثاثے ڈکلیئر نہیں کرے گا، کنسیل کرے گا، ڈی سیٹ ہوگا، اس کے اوپر پابندی لگے گی۔ اور اس ملک کے اندر جو بڑی عدالت ہے ہماری سپریم کورٹ نے اسی کنسیلمنٹ کے ایشو پہ، پرسائسلی کنسیلمنٹ کے ایشو پہ، اخفاء کے ایشو پہ، نان ڈکلیریشن کے ایشو پہ میاں نواز شریف صاحب کو تاحیات ڈسکوالیفائی کر دیا تھا۔ اس میں بھی کیا جرم تھا؟ اس میں جرم یہ تھا کہ ان کے بیٹے کی ایک کمپنی تھی جس میں ان کو ایک عہدہ ملا تھا، اس عہدے کی بدولت ان کے پاس آنے جانے کی سہولت تھی، ڈاکومنٹ تھا، وہ عہدہ قابل تنخواہ تھا، یعنی منافع بخش عہدہ تھا، اس سے تنخواہ لی جا سکتی تھی۔ انہوں نے باقاعدہ ایفیڈیوٹ دیا کہ میں نے تنخواہ نہیں لی، کمپنی کے بکس میں میری تنخواہ نہیں ہے، میں نے تنخواہ نہیں لی۔ عدالت نے کہا کہ آپ اتنے اعلیٰ عہدے پہ فائز ہیں، آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ ایک قابل تنخواہ آمدن ڈکلیئر نہیں کر رہے، آپ نے کنسیل کی ہے، پروفٹ نہیں لیا اس سے، بینیفٹ نہیں لیا اس سے، لیکن اس بنیاد پہ اعلیٰ اخلاقی اقدار طے کرتے ہوئے میاں صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا۔ آج خان صاحب تو باقاعدہ کنسیل کیا، اور صرف ایک کنسیلمنٹ نہیں ہے، ایک اور کنسیلمنٹ بھی ہے۔ پھر انہوں نے الیکشن کمیشن کے اندر غلط بیان حلفی دیا، غلط بیان حلفی کی سزا بھی یہی ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور کام کیا، کوئی تقریباً 14 کروڑ اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں، تقریباً 14 کروڑ روپے کے وہ تحفے بیچے۔ وہ جناب تحفے لینا جرم نہیں ہے، وزیر اعظم تحفے بیچا نہیں کرتے۔ اگر کوئی شخص مجھے تحفہ دیتا ہے اور میں اس کا تحفہ بازار میں بیچ دیتا ہوں اور وہ اسی تک پہنچ جاتا ہے، اس کو خبریں بھی پہنچتی ہے اور اس میں سے کچھ تحفے بھی اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں، تو پھر میرے بارے میں وہ کیا خبر